جب فیملی لے آتی ہے مریض کو علاج میں، اور ہم جب فیملی کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ملیں گے آپ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر امپروومنٹ ہے اور وہ علاج کو مانیں گے، تو وہ ان کا ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہماری تو مان نہیں رہے تو آپ کی کیسے مانیں گے؟ تو ویسے آپ ذرا بتائیں کہ وہ کیسے ہماری ماننا شروع کر دیتے ہیں، کیوں ایک مانیں گے؟ ایک تو یہ جو پیشہ ورانہ تربیت ہوتی ہے جی اس کی بنا پہ ایسا ہوتا ہے. دوسرا، شروع میں جب مریض انڈور میں ہوتا ہے تو وہ ہماری سب سے پہلے تو بات اس وجہ سے مانتا ہے کہ اسے ماننی پڑتی ہے. جی بالکل. ٹھیک. تو جب سب لوگ ایک خاص ریچول میں ہوتے ہیں، ایک خاص طریقے سے اپنا دن گزار رہے ہیں، تو نیا آنے والا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، پر اس میں اس کی کوئی بہت گہری مرضی شامل نہیں ہوتی، اسے کرنا پڑتا ہے تو وہ کرتا ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے اور پھر اس لیے کرتا ہے. یہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، بات چیت کا اثر ہوتا ہے. پھر رات کی تنہائیوں میں جب وہ اپنے ماضی پہ نظر ڈالتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو انسائٹس آتی ہیں. تو انسان چونکہ سوچتے بھی ہیں اور اپنی سوچ کے ذریعے حالات کو بہتر بنانے کے منصوبے بناتے ہیں، تو اس طرح جب آگے بڑھتا ہے علاج تو پھر مریض چاہنے بھی لگتا ہے. تو پھر جب وہ باقاعدہ کاؤنسلنگ میں حصہ لیتا ہے، 1-to-1 کاؤنسلنگ ہوتی ہے، گروپ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور پھر اسٹیک ہولڈر سیشن ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں، مریض بھی اور پروفیشنل بھی، اور یہ موجودہ جو انڈور پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ایسے مریض بھی جو پہلے علاج کروا کے جا چکے ہیں تو وہ مریض بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی شریک ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کے موجودہ مریضوں کو بہت انسپریشن ملتی ہے کہ اگر یہ لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے. تو پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ مریض دل سے علاج میں دلچسپی لینے لگتا ہے، اس کے اندر امید کی چونکہ کرنیں جاگنے لگتی ہیں، اور اس کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات ہیلدی ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان کافی دن گزر گئے ہوتے ہیں اور کوئی بدمزگی نہیں پیدا ہوئی ہوتی. تو پھر اگلی سٹیج پہ جب مریض ایک روشن خیالی کی طرف بڑھتا ہے اور اسے تعلیم ملتی ہے نشے سے بحالی کی، اور اس کے زندگی میں کچھ امیدوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ نہ صرف دل سے بلکہ دماغ سے بھی پوری کوشش کرتا ہے، ایک دل و جان سے وہ اس جد و جہد میں شریک ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ علاج کرنے والوں کا رویہ ہے جی جو عاجزی اور انکساری پر مبنی ہوتا ہے. ان کا رویہ حاکمانہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنی خدمت سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور مریض کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نفسیاتی اور جذباتی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. مریض نے کافی عرصہ بعد پہلی دفعہ ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہوتا ہے جو کہ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ مریض خود بھی اپنی عزت نہیں کر رہا ہوتا، فیملی بھی نہیں کر رہی ہوتی، اور ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو بڑا ہی ایک برا سا انسان سمجھا جاتا ہے. دیکھیں، مریض ایسے ہی نہیں دل دیتا، اس کا دل جیتنا پڑتا ہے بالکل صحیح کہہ اور خدمت سے جیتنا پڑتا ہے. اور جب آپ کسی کا دل جیتتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو جب وقت گزرتا رہتا ہے، 1 سال 2 سال 5 سال گزر جاتے ہیں اور مریض اپنی زندگی میں ترقی کر جاتا ہے اور ایک نارمل زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب بھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ایسی 2 طرفہ خوشی ہے جو ملتی ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے.